اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم۔ سورۃ الانعام حصہ دوم کی تفسیر و تشریح برائے طلبہ و طالبات جماعت نہم جماعت دہم ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سبق نمبر 12 ہے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تعالوا آؤ اتل ما حرم ربکم علیکم، میں پڑھ کر سناؤ جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، ایک کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، من املاق، تنگ دستی کے ساتھ، تنگ دستی سے، نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا، اور بے-حیائی کی باتوں کے قریب مت جاؤ جو ان میں سے ظاہر ہے، وما بطن، اور جو پوشیدہ ہے، ولا تقتلوا النفس التي، اور ناحق ان جان کو قتل نہ کرو، حرم اللہ الا بالحق، جسے قتل کرنا اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ یہ ہے وہ باتیں جن کی اللہ تمہیں وصیت فرماتا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، ذالکم وصاکم بہ، یہ ہے وہ باتیں جن کی اللہ تمہیں وصیت فرماتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ اس آیت میں 5 باتوں کا حکم ہے۔ نمبر 1، اللہ کی ذات، صفات و عبارات و استعانت میں کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی ممانعت کی۔ حدیث مبارک کے مطابق 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے شرک پہلے نمبر پر ہے۔ نمبر 2، اللہ کی توحید اور اطاعت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا حکم ہے۔ والدین کے حقوق کے حوالے سے قرآن حکیم کا یہ تیسرا مقام ہے۔ حدیث مبارک کے مطابق والدین کی نافرمانی بڑے بڑے گناہوں میں شامل ہے۔ 3 نمبر، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کرنے کی ممانعت ہے۔ اولاد کا قتل صرف اللہ پر عدم توکل اور عدم اعتماد کی دلیل نہیں، بلکہ اس کی صفت رزاق کا انکار ہے۔ حدیث کی روح سے بڑے بڑے گناہوں میں اولاد کا قتل بھی شامل ہے۔ نمبر 4، ظاہر اور پوشیدہ بے-حیائی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہیں ایسے وسائل اختیار کرنے کی ممانعت کی گئی ہے جو بے-حیائی کے کاموں کے قریب لے جائے، مثلا بے-حیائی پر مبنی میگزین، ڈرامے، فلم اور نامحرمی سے بے جا گفتگو وغیرہ۔ نمبر 5، کسی جان کو ناحق قتل کرنے کی ممانعت کی گئی۔ قرآن حکیم کی روح سے درج ذیل 3 صورتوں میں قتل کرنا جائز ہے۔ نمبر 1، قتل عامد کے قصاص کی صورت میں۔ نمبر 2، میدان جنگ میں کفار کا قتل۔ نمبر 3، اسلامی مملکت میں بدامنی پھیلانے اور اسلامی حکومت سے بغاوت کرنے والے کا قتل۔ سنت کی روح سے مزید قتل کرنے کی صورتیں: نمبر 1، وہ شادی شدہ جو زنا کرے۔ نمبر 2، جو اسلام سے مرتد ہو جائے۔ نمبر 3، کسی رسول کی شان میں گستاخی کرنے والا۔ البتہ اس سزا کا نفاذ حکومت کی ذمہ داری ہے، عام لوگوں کی اس کی اجازت نہیں۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو تو ان آیات کو پڑھ لے۔ ان میں وہ وصیت موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحکم خداوندی امت کو دی ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور قریب مت جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو بہت اچھا ہو، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پورا کرو۔ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا، اور جب بھی بات کرو تو عدل کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کوئی رشتہ دار ہی ہو۔
وبعہد اللہ، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو. ذالکم وصواکم بہ، یہ وہ باتیں ہیں جن کے اللہ تمہیں وصیت فرماتا ہے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. معاشرتی احکامات کے ضمن میں مزید 4 احکامات دیے گئے. نمبر 1، کسی یتیم کی کفالت کی ذمہ داری پر اس کی خیرخواہی کرنے کا حکم اور اس کے مال میں ناجائز تصرف کی ممانعت کی گئی. مال کی اس وقت تک حفاظت کی جائے جب تک یتیم شعور کی عمر تک نہ پہنچے. حدیث مبارک کے مطابق یتیم کا مال کھانا 7 بڑے گناہوں میں شامل ہے. نمبر 2، ناپ اور طول کو عدل کے ساتھ پورا کیا جائے، تاہم بغیر ارادے کے کمی بیشی ہونے پر غریب نہیں. نیز اس بات کی نفی کی گئی کہ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر پابند و مکلف نہیں کرتا. نمبر 3، ناانصافی کی ممانعت کی گئی. قول سے مراد فیصلہ بھی ہے اور شہادت بھی. کس معاملے میں ثالث مقرر کیے جانے پر حق اور انصاف پر مبنی بات پر فیصلہ کرنا چاہیے. شہادت درکار ہونے پر ہمیشہ عدل کی بات کی جائے اور جانبدار نہ برتی جائے، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. نمبر 4، عہد کی خلاف ورزی کرنے ممانعت کی. عہد سے مراد عہد الستو بھی ہے، یعنی اللہ کے رب ہونے کا اقرار، اور اس طرح روزمرہ کے معاملات میں بندوں کا آپس میں کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا بھی شامل ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے پس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ وہ تمہیں اس اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ ہے وہ باتیں جن کی وہ تمہیں وصیت فرماتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو. صراط مستقیم سے مراد وہ راستہ جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے. اس سے مراد اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، جس سے انسان اللہ کی رضا اور جنت کی نعمت حاصل کر سکتا ہے. ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تماما علی الذی احسنا، تاکہ نعمت پوری کرے اس پر جو اچھا عمل کرے. وتفصیلا لکل شیء، اور تاکہ ہر چیز کی تفصیل ہو جائے. وہدی ورحمۃ، و ہدایت اور رحمت. لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے پر ایمان لائے. مشرکین مکہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل کے طور پر ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی تھی. نبوت کا اس سلسلہ ماضی میں بھی موجود تھا. تورات کا نزول اللہ کی طرف سے اتمام نعمت تھا. وہ اپنے دور کی ایک جامع کتاب تھی جو ہدایت اور رحمت کا باعث تھی. تورات کی تعلیمات کا بھی ایک مقصد آخرت پر ایمان رکھنے کی تعلیم دینا تھا. عبداللہ ابن عباس کے نزدیک سورہ بنی اسرائیل کے 3 اور 4 رکوع میں جو احکام ہے وہ تورات کے احکام کا عشر کا ایک حصہ ہے، ایک خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.